بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے کاموں میں کبھی اجرت نہیں لی؟ یہ جو دعویٰ ہے یہ عام طور پہ پیش کیا جاتا ہے علماء کرام کے خلاف کہ یہ جو علماء کرام ہیں، خطباء ہیں، ائمہ مساجد ہیں، قراء حضرات ہیں، یہ تنخواہیں لیتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی دین کے کاموں پر اجرت نہیں لی۔ تو اعتراض کرنے والے پھر کھل کے اعتراض کرتے ہیں کچھ لوگ کہ دیکھیں کہ مولوی لوگ آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں، یہ چیز بھی حرام ہے، وہ چیز بھی حرام ہے، فلاں بھی حرام ہے، فلاں بھی حرام ہے، لیکن اپنی تنخواہ اور اپنی سیلری کے بارے میں نہیں بتاتے کہ یہ بھی حرام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی دین کے کاموں پر اجرت نہیں لی۔ کیا واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے کاموں میں اجرت نہیں لی؟ تو اس حوالے سے میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ پہلے ایک دو باتیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ اس حوالے سے پہلے تو یہ تھا کہ جماعت المسلمین یا ایک دو قسم کے اور گروہ اور فرقے ہوا کرتے تھے جو اس طرح کے اعتراضات کیا کرتے تھے، لیکن آج کل یہ جو لبرل اور سیکولر ایک نظریہ ہے، اس نے سارے مسلمانوں کو جکڑ لیا ہے اپنی اس میں۔ تقریباً 90% مسلمان جو ہیں وہ یہی سوچ رکھتے ہیں کہ علماء کرام کو دین کے کاموں پر اجرت نہیں لینی چاہیے، پیسے نہیں لینے چاہیے، دین کا کام مفت میں کرنا چاہیے۔ 90% مسلمان آج کے دور کے یہی سوچ رکھتے ہیں، جبکہ وہ جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو شعور کا نام دیتے ہیں کہ اب چونکہ شعور آ گیا ہے، پہلے اس چیز کا اعتراض نہیں ہوا کرتا تھا، پہلے شعور نہیں تھا۔ تو یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں یہ چیز سمجھتے ہیں کہ شاید آج شعور آ گیا ہے، علم بڑھ گیا ہے، تعلیم عام ہو گئی ہے، تو لہٰذا یہ فقاہت ہمیں حاصل ہوئی ہے، پہلے جو لوگ گزرے تھے ان کو یہ فقاہت حاصل نہیں تھی۔ اس حوالے سے میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتائی ہے کہ قیامت کے قریب ینزع العلم ویکسر الجہل، کہ علم جو ہے وہ اٹھتا چلا جائے گا اور جہالت پھیلتی چلی جائے گی، جبکہ یہ لوگ اس چیز کو شعور سمجھتے ہیں، میں تو جہالت سمجھتا ہوں۔ تو بہرحال یہ جو اعتراض کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس حوالے سے، اکثر لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جو مسجد کے اندر 1 روپیہ بھی چندہ نہیں دیتے، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں 1 روپیہ بھی مسجد کے اندر چندہ نہیں دیا ہوتا، وہی لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ جی مولوی کو تنخواہ نہیں لینی چاہیے، یہ حرام ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ان کا بس چلے یا مجبوراً ان میں سے اگر کوئی شخص مسجد میں ایک کولر رکھواتا ہے ٹھنڈے پانی کا، یا گیزر لگواتا ہے گرم پانی کے لیے، تو یہی لوگ ان کا بس چلے تو یہ پابندی لگا دیں مولوی صاحب کے اوپر، مولوی صاحب آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا، باقی سارے استعمال کر سکتے ہیں، صرف آپ نے استعمال نہیں کرنا، کیونکہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں اور دین کے کاموں میں آپ دنیاوی منفعت حاصل نہیں کر سکتے۔ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ان کو دین اسلام کے کاموں میں، قرآن و حدیث کے کاموں میں، اسلام کے معاملات میں، دین کی تبلیغ کے معاملات میں ان کو یہ برا لگتا ہے کہ کوئی شخص سیلری لے، کوئی چیز اس سے استفادہ حاصل کرے، ان کو برا لگتا ہے۔ لیکن اگر کوئی قرآن پڑھاتا ہے تو غلط ہے ان کے نزدیک، لیکن اگر کوئی دنیاوی تعلیم دیتا ہے اسکول کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، ان کی اسکول کے جو کم سے کم سیلری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تقریباً 50 سے 60 ہزار، اسی طرح کالج کے اوپر اس سے اوپر ہوتی ہے، یونیورسٹی کی اس سے اوپر ہوتی ہے، 3-3 4-4 لاکھ سیلریاں لیتے ہیں۔ یہ کہاں سے لیتے ہیں؟ عوام کے پیسوں سے، عوام کے بیت المال سے، جو عوام کا بیت المال ہے وہاں سے 4-4 5-5 لاکھ یونیورسٹیز کے جو پروفیسرز ہیں وہ لیتے ہیں۔ تو یہ جو لبرل اور سیکولر قسم کی سوچ رکھنے والے ہیں، ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کتنی لے رہے ہیں اور کیوں لے رہے ہیں، صرف 4 سے 5 یا 6 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں اور اتنی سیلری لیتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں عالم دین جو ہے وہ 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے، 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کے وہ 10 سے 15 ہزار لیتا ہے۔ تو اس کو یہ لوگ کاٹنے کے لیے دوڑتے ہیں
کہ یہ 10 سے 15 ہزار کیوں لے رہے، یہ تو حرام ہے۔ وہ اگر حکومت کے عوام کے پیسوں سے دنیاوی تعلیم دے کر پیسے لیں تو جائز ہے، اور اگر کوئی دین کی تعلیم دے تو ناجائز ہے۔ یہ ان لوگوں کی سوچ ہے۔ اب آئیے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کیا واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں دین کے کاموں پر اجرت نہیں لی؟ دیکھیں، اجرت لینا نہ لینا یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اجرت لینا جائز ہے یا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے۔ قرآن مجید کا 10واں پارہ ہے اور 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان لو، انما غنمتم من شیء، تم جو مال غنیمت حاصل کرتے ہو، ان للہ خمسہ، اس کا جو خمس ہے وہ اللہ کے لیے ہے، وللرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صراحت کی کے ساتھ استعمال فرمایا ہے، ان للہ، اللہ کے لیے، ان للہ خمسہ، جو خمس ہے وہ اللہ کے لیے ہے، وللرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صراحت کے لیے، اور یہ جو مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے کہ خمس جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ آگے مصارف بھی اللہ تعالیٰ نے اور بھی بیان فرمائے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں زکوٰۃ اور صدقات، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمارے اوپر، میرے اوپر یا میری آل کے اوپر یہ چیزیں حلال نہیں ہیں، تو قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صدقات کے تذکرے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں کیا۔ کہیں بھی زکوٰۃ و صدقات کے معاملات میں تذکرہ ہے ہی نہیں، مال غنیمت میں ہے۔ کیا یہ جو مال غنیمت ملتا ہے جہاد کے بدلے میں نہیں ملتا؟ اور یہ جو جہاد ہے کیا یہ دین کا کام نہیں ہے؟ یہ جو لوگ مولویوں کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں، یہی لوگ جہاد کو پھر حرام کہتے ہیں کہ جہاد ٹھیک نہیں ہے، جی آج کے دور میں یہ طریقہ ٹھیک نہیں، پھر ہیلے بہانے تراشتے ہیں۔ تو اب آئیے، صحیح البخاری ہے، حدیث آپ کو بتاتا ہوں۔ صحیح البخاری کی 5737 نمبر حدیث ہے۔ حدیث کو مختصر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حدیث کچھ یوں ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت ایک جگہ پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، تو وہاں پہ پاس میں ایک قبیلہ تھا، ان کے سردار کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا تھا۔ تو ان میں سے ایک شخص آیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے پاس کہ ہمارے سردار کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، آپ میں سے کوئی شخص دم کرنا یا اس کا علاج کرنا جانتا ہے؟ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول چلے گئے، انہوں نے ان کے ساتھ دم کرنے کے عوض میں بکریاں طے کی، سورۃ فاتحہ کے ساتھ، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، سورۃ فاتحہ کے ساتھ دم کیا اور بکریاں طے کر کے بکریاں لے کے واپس آ گئے۔ وہ شخص جو تھا اس کو آرام ہو گیا۔ تو جب بکریاں لے کر صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے پاس پہنچے تو صحابہ نے اپنا حصہ لینے سے انکار کر دیا کہ یہ جو حصہ ہے یہ ہم نہیں لیں گے جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چیز کنفرم نہ کر لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، کہ تم جس چیز پر اجرت لینے کا سب سے زیادہ حق رکھتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے جس چیز پر تم سب سے زیادہ اجرت لینے کا حق رکھتے ہو۔ اب دیکھیں انہوں نے بکریاں طے کی، یہ نہیں ہے کہ ایسے انہوں نے دے دی۔ اب یہ تو ہمارے علماء طے تو نہیں کرتے، لوگ ایسے ہی دیتے ہیں، لیکن اگر طے بھی کریں تو بھی یہ چیز ناجائز نہیں ہے۔ اب آگے آئیے، یہاں پہ اسکول کے جو دیکھیں نا، اسکول کا پرائمری اسکول کا ٹیچر جو ہے وہ مڈل پاس، میٹرک پاس جو پرانے زمانے کے لگے ہوئے ہیں، وہ 50 ہزار سیلری لیتے ہیں، اور ان سیکولر اور لبرل لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ایک امام مسجد کو 10 یا 15 ہزار لینے پر یہ کاٹنے کے لیے دوڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو تمہارے اوپر حرام ہے۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایک جگہ پہ چلے گئے تراویح پڑھانے کے لیے، دور دراز کا سفر طے کر کے جب وہاں پہ تراویح پڑھانے کے لیے پہنچے تو ایک شخص سے ملاقات ہوئی،
اس نے سلام دعا خیر صلاح جیسے ہوتی ہے تعارف کروایا، اس کے بعد بڑی تعریف کی کہ آپ ماشاءاللہ دین کا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے پیسے نہیں لینے یہاں سے، آپ تراویح پڑھائیں، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن پیسے نہیں لینے آپ نے، کیونکہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں اور دین کے کام پر اجرت جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہے۔ اچھا، وہ جو ہمارے دوست قاری صاحب تھے، انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میں تو ماشاءاللہ دین کا کام کر رہا ہوں، آپ بھی دین کا کام کریں اور آپ بھی میرے ساتھ جو ہے نا مسجد کی خدمت میں مصروف ہو جائیں، یہ رمضان کا مہینہ۔ اس نے کہا نہیں، میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا، میں نے تو بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، میرے اتنے سارے معاملات ہیں، میں چھوڑ کے کیسے یہاں پہ مسجد میں بیٹھ جاؤں، میں کھاؤں گا کہاں سے؟ تو وہ جو ہمارے قاری صاحب تھے انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، میرے معاملات نہیں ہیں، تم بڑے مصروف لوگ ہو، میں فضول ہوں، تمہارا پیٹ ہے، میرا پیٹ نہیں ہے۔ تو مطلب لوگوں کی جو سوچ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام ہماری سوچ کے مطابق ہونا چاہیے، لوگ اپنے آپ کو دین اسلام کے مطابق ڈھالنے کی بجائے دین اسلام کو اپنی سوچ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ چیز اگر ہمیں اچھی نہیں لگتی تو یہ چیز جائز نہیں ہے، فلاں چیز اگر ہمیں اچھی نہیں لگتی یہ چیز جائز نہیں ہے دین اسلام کے اندر۔ پھر علماء کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں کہ جی فلاں مولوی یہ مسئلہ بتاتا ہے، فلاں مولوی یہ مسئلہ بتاتا ہے، فلاں مولوی یہ مسئلہ بتاتا ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حصہ ہے، یہ دین کے اندر تنگی ہے، یہ فلاں مسئلہ ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ ان کا جو دعویٰ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب یہ جو میں حدیث سنا رہا تھا، بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث سنائی ہے، اس حدیث میں ایک اور روایت میں الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، کہ یہ جو بکریاں ہیں، یہ جو مال تمہیں ملا ہے، یہ سب سے بہترین مال ہے اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا حصہ نکالنے کا بھی کہا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، دین کے کاموں میں ایسی چیز، یہ چیز حرام یا بالکل ایسی چیز نہیں، بلکہ یہ تو اچھی چیز ہے۔ اب اگر کوئی شخص سکول پڑھا کے، دنیاوی تعلیم دے کے، کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھا کے لاکھوں سیلری لے سکتا ہے، تنخواہ لے سکتا ہے، ایک شخص اپنے پیٹ کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے اگر 10 سے 12 ہزار سیلری لے لیتا ہے، 15 ہزار لے لیتا ہے اپنی ضروریات کے لیے، اس کے لیے وہ ناجائز ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے، جبکہ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ آمدن بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ لوگوں کو صرف اور صرف دین اسلام سے دور کرنے والی بات ہے، تاکہ لوگ علماء حضرات سے بدظن ہوں اور علماء سے بدظن ہو کر دین سے دور ہو جائیں۔